اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو صحت والی، تندرستی والی اور ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ جی عزیز سامعین، آج ہم موقع کی مناسبت سے بات کریں گے عشرہ ذو الحج کی فضیلت اور اعمال کے اوپر۔ چونکہ آج سے چند دن کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد ایک بڑا ہی برکت والا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں لے کے ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سلف صالحین اولیاء کرام کا طرز عمل بھی جو انہوں نے محدثین سے، انہوں نے صحابہ کرام سے اور انہوں نے ذات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلیم حاصل کی کہ 3 عشرے ایسے ہیں جو بڑی ہی فضیلت والے، مقام والے، مرتبے والے اور اجر و ثواب والے ہیں۔ ان میں ایک عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، دوسرا محرم الحرام کا پہلا عشرہ اور تیسرا ذو الحج کا پہلا عشرہ۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور شیطان جس نے اللہ کی ربوبیت کی قسم اٹھا کے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے، تیرے بڑے ہونے کی قسم ہے، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو قربان جاؤں میں اللہ رب العزت کی محبت پہ کہ اس اللہ نے انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت اس انداز میں کی کہ میرے اللہ نے بھی کہا اچھا شیطان جو تیرے ہیں پھر وہ میرے نہیں ہیں، جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ایسے بے شمار موقع پیدا کر دیے کہ زندگی کا طویل سفر اس نے رب کی بغاوت میں گزارا، اللہ کو ناراض کرنے میں گزارا، اللہ کی دشمنی کو مول لیا، اللہ کے عذابوں کو دعوت دیتا رہا، لیکن 40، 50، 60، 70، 100 سالہ زندگی کے بعد جا کے بھی کبھی جا کے اس کے دل میں احساس ندامت پیدا ہوا، خوف خدا پیدا ہوا، اور اللہ کے حضور پیش ہونے اور پھر جواب دہی کا جب خوف اور احساس پیدا ہوا تو اس نے جا کے توبہ کر لی، اور وہ مواقع جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے رکھے ہیں نیکی کے اور اپنے قریب آنے کے، تقرب حاصل کرنے کے، رضا حاصل کرنے کے، ان سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اللہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ شیطان کی 100 سالہ زندگی اس کی محنت کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ انسان اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو بہا لیتا ہے تو میرا اللہ نہ صرف ساری زندگی کے گناہ دھو دیتا ہے بلکہ اپنی رحمت کے ذریعے انہیں نیکیوں میں، حسنات میں تبدیل کرنا بھی جانتا ہے اور کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ تو لہذا انہی مواقع میں سے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو اور انسانوں کے لیے رکھے ہیں کہ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہر قطرے پہ خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جنت میں 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار قدم قدم پہ میرے خالق و مالک نے نیکی کے، گناہ کو دھونے کے اور رب کا تقرب حاصل کرنے کے موقع دیے ہیں۔ انہی موقعوں میں سے ایک موقع عشرہ ذو الحج بھی ہے، تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کیوں اٹھانا ہے؟ کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے مبارکہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، کیونکہ میرے اللہ نے سال کی گنتی کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے، 365 دنوں میں سے فرمایا سب سے بہترین دن، افضل ترین دن، اعمال کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، رب کا تقرب حاصل کرنے کی حیثیت سے سب سے بہترین دن آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں عشرہ ذو الحج ہے۔ ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جہاد کا بڑا مقام بتایا ہے، بڑا اجر و ثواب بتایا ہے، اس کے بڑے فوائد بتائے ہیں، تو کیا جہاد بھی ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا موازنہ اور مقابلہ نہیں کر سکتا، سوائے ایسے مجاہد کے جو اللہ کے دین کے لیے نکلا ہے، اس کا مقصد دنیا نہیں، نام پیدا کرنا نہیں، شہرت حاصل کرنا نہیں، یا دنیاوی اغراض و مقاصد نہیں، صرف رب کی رضا کے لیے نکلا، اس کی سواری بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی، اس کے ہتھیار بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اس کی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی، اس کی ساری چیزیں اللہ کی نظر ہو گئیں۔ فرمایا اس مجاہد کے علاوہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل جو ہے وہ زیادہ اجر و ثواب کا متحمل ہے۔ تو یہ تو
چند ایک فضیلت، چند ایک فضائل وقت کی نزاکت کے تحت آپ کی گوش گزار کیے۔ اب اس کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں کہ اعمال، جب اتنی فضیلت والا دن ہے تو پھر ہمیں ان دنوں میں کرنا کیا چاہیے؟ حدیث قدسی میرا اللہ فرماتا ہے کہ جس انسان نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ حضرات ذیوکار عزیز سامعین، دیکھیے خالق کائنات، مالک کائنات، پوری دنیا کا کنٹرولر کہہ رہا ہے جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ صحابہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ رب کا دوست کون ہے؟ کہا جس طرح اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، اپنا دوست بنایا تھا، اسی طرح میرا اللہ کہتا ہے وہ بندہ جو نماز کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، سجدے کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، معراج میں آ کے مجھ سے سوال و جواب کرتا ہے، مناجات کا سلسلہ قائم کرتا ہے، وہ میرا دوست ہے۔ گویا کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ بندہ نمازی ہے، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہے، کثرت سے سجدے کرنے والا ہے، میرا اللہ کہتا ہے وہ میرا دوست ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کہ وہ بندہ جو دنیا میں میرا ذکر کرتا ہے میں عرش معلّہ پہ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو ان میں سے سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی بھی آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا اے میرے ساتھی اگر آپ جنت چاہتے ہیں، جنت میں میرا پڑوس چاہتے ہیں، اعنی علی کثرت السجود، پھر آپ کثرت سے سجدے کیا کریں۔ تو گویا کہ ہمیں ان دنوں میں کثرت سے سجدے کرنے ہیں۔ فرض نماز اسے تو چھوڑنا ممکن ہی نہیں کیونکہ اس کی رخصت ہی نہیں۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک دل دھڑک رہا ہے، جب تک اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے تندرست ہے چاہے بیمار ہے، مرتے دم تک نماز کی معافی تو نہیں، فرض نماز کی۔ البتہ ان دنوں میں نبی علیہ السلام کا عمل، صحابہ کا عمل، اولیاء کرام کا عمل، محدثین کا عمل اور اللہ کے دوستوں کا عمل کیا ہے کہ کثرت سے سجدے کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کا تقرب ملے گا، اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں ہمارا نام شامل ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس اور نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی ملے گا۔ دوسرا کام ان دنوں میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے ہیں۔ نفلی روزہ عزیز سامعین، نفلی روزہ اللہ رب العزت کو بڑا ہی پسند ہے، بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے ایک نفلی روزہ، ایک نفلی روزہ رب کی رضا کے لیے رکھا تو میرا اللہ فرماتا ہے میں اسے جہنم سے 70 خریفہ 70 سال تک دور کر دوں گا۔ 70 سال۔ تو جی سامعین قیامت کے دن تو دو ہی مقام ہیں، یا جنت ہے اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے، یا جہنم ہے اصحاب الشمال برے اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے قریب ہوں، جنت میں داخل ہوں، جہنم سے دور ہوں، تو پھر کثرت سے کیا کرنا ہے؟ نفلی روزے رکھنے ہیں۔ ایک نفلی روزہ جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ نبی صاحب فرماتے ہیں خاص طور پہ نبی صاحب نے جوانوں کو حکم دیا یا معاشر شباب نوجوانوں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرو، کیونکہ یہ تمہیں شیطان سے بچانے کے لیے بہترین ڈھال ہے، تمہاری نظر کی حفاظت کے لیے بہترین ڈھال ہے، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بہترین ڈھال ہے، اور سب سے بڑی یہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ لہذا ان دنوں میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے ہیں، خاص طور پہ 9 ذوالحج کا یوم عرفہ کا روزہ، یوم التاسع، سنن ابی داؤد کی روایت، یوم التاسع 9 ذوالحج کا روزہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے یہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، التی قبلہ والتی بعدہ، ایک سال جو گزر چکا ہے اور ایک جو آنے والا ہے۔ رب کی شان دیکھیں کہ ایک دن کی مشقت، ایک دن کا روزہ، ایک دن کا عمل اور 2 سال کے گناہوں سے انسان پاک صاف ہو رہا ہے۔ اور تیسرا عمل کیا کرنا ہے؟ ان دنوں میں کثرت سے ذکر کرنا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات آسمانوں پہ معراج کے موقع پہ ہوئی تو انہوں نے 2 بڑی اہم باتیں بتائیں۔ پہلی بات فرمایا ابراہیم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ واپس جائیں گے اپنی امت کو میرا سلام کہنا ہے۔ تو لہٰذا امت محمدیہ اور امت مسلمہ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات، رب کا خلیل آسمانوں سے ہمارے لیے سلام بھیج رہا تھا۔ اور دوسری بات فرمایا اے نبی جب آپ واپس جائیں گے اپنی امت کو بتانا ہے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے لیکن یہ بے آباد ہے،
جب ہم نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو وہ جنت ہمیں الاٹ ہو گئی، مل گئی، لیکن وہاں پہ باغات، وہاں پہ محلات، وہاں پہ دودھ شہد کی نہریں، وہاں پہ حوریں غلمان، وہاں پہ مہمان نوازی کس کے لیے ہوگی؟ جو کثرت سے ذکر کرے گا۔ تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، کتنی کی زرخیز ہے؟ جیسے دنیا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، آج ایک فصل بوتے ہیں، جلدی سے جلدی بھی اس کا رزلٹ ملے گا 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد وہ فصل جو ہے پھلاور ہوگی، ثمر آور ہوگی، وہاں سے ہمیں پھل ملے گا، اناج ملے گا۔ لیکن میرے رب کی شان دیکھیے، وہ جنت جو اس نے اپنے مہمانوں کے لیے تیار کی ہے، ابھی آپ نے ایک مرتبہ رب کا ذکر کیا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، ایک مرتبہ کہا، اسی وقت وہ جنت جو آپ کے لیے الاٹ ہوئی ہے وہاں پہ ایک درخت لگایا جاتا ہے اور آنن فانن وہ گھنا سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ کتنا سایہ، سبحان اللہ، میرے رب کی شان دیکھیے کتنا سایہ۔ آقا السلام فرماتے ہیں کہ عربیوں نسل گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا، برق رفتار، بجلی کی سپیڈ سے بھاگنے والا، مسلسل 100 سال، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 100 سال فرمایا مسلسل بھاگتا رہے، اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو لہذا ہمیں کثرت سے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان پہ ذکر الہی جاری کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی نصیحت فرما رہے ہیں کہ نبی اپنی امت کو فرمائے کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان وظائف کو، ان اذکار کو اپنی زبان پہ جاری و ساری رکھیں، کیونکہ یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ اور ان دنوں میں چوتھا اور آخری کام ہم نے یہ کرنا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کرنا ہے اور اپنے نادار غریب بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، امیر بھی پڑھتے ہیں، اس اعتبار سے ہم اور وہ برابر ہو گئے، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، اس اجر و ثواب میں ہم اور وہ برابر ہو گئے، لیکن ایک معاملہ ہے جس میں وہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا اجر و ثواب دینا ہے وہیں پہ اللہ تمہیں اس کے صدقے کا ثواب بھی دے گا۔ لہذا عزیز سامعین، ہم نے ان دنوں کے اندر کثرت سے نفل نماز کا اہتمام کرنا ہے، کثرت سے نفلی روزے رکھنے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، ان گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو، ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا اور کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم ان دنوں سے ضرور ضرور فائدہ اٹھا پائیں گے انشاءاللہ الرحمن، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور یقیناً اللہ کی توفیق کے ساتھ کوئی بھی انسان نیکی نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔